رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله. وجود ذوالجود نازنین امام الزمان اور صاحب فرش عزا کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی، ان جوانوں کی سلامتی، ان عزاداروں کی سلامتی کہ جنہوں نے تمام مشکلات و پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کے حسین کی آواز استغاثہ پہ لبیک کہا، اور ان بوڑھوں کی سلامتی کہ جنہوں نے اپنے بدن کی ضعفت کو دور رکھتے ہوئے
جوانی کا لباس پہنا اور مجلس ابو الفضل عباس میں شرکت کی، ان سب کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی، عزاداران سید الشہداء کی سلامتی اور شیعیان حیدر کرار کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ یقیناً میری کیا اوقات اور میری کیا حیثیت جو میں آپ حضرات کی استعداد پہ شکریہ کہوں۔ اگر میں جملہ کہوں تو شاید تھوڑا سا سخت ہو۔ یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو اس فرش عزا کے بانی ہیں اور صاحب ماتم و مجلس ہیں، صاحب عزا ہیں، یقیناً وہ آپ کی ان شرکتوں پر ایک احساس جو یقیناً کربلا والوں کے اندر تھا، اور بارہا کربلا والوں نے ایک دوسرے سے وہ احساس بیان کیا کہ پورا لشکر یزید کی طرف ہے، یہ سارے ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ 1400 سالوں کے بعد ہماری یہ بڑھتی ہوئی کثرت، یہ مجلسوں میں دن بدن اضافہ ہونا، یہ جلوسوں میں ہماری شرکت امام حسین سے کہنا چاہ رہی ہے، یا ابا عبداللہ الحسین، آپ نے جو ایک قیام کیا اور احتجاج کیا، آپ کے احتجاج اور آپ کے قیام نے دنیا میں ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ دن بدن یزید سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، مجھے اس شعار سے بڑی محبت ہے، اس نعرے سے بڑی محبت ہے، تو لہٰذا آپ سب میرے ساتھ مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ لبیک کہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب۔ آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ ہماری بحث علم پہ تھی اور الحمدللہ ہماری اس سلسلے کی یہ 8ویں گفتگو ہے، اور انشاءاللہ آج بھی میں اسی علم پہ گفتگو کروں گا، علوم آل محمد آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے ہم 14 معصومین علیہم السلام کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں، کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں عجیب و غریب معجزات نظر آتے ہیں اور عجیب و غریب علوم نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اہل بیت علیہم السلام کی اولاد کی طرف نظر ڈالیں تو آپ کو وہاں بھی کچھ اس طرح کے معجزات و عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی۔ یقیناً آج یہ پورا مجمع جس کے نام پہ جمع ہوا ہے اس کا نام ہے ابو الفضل عباس، یا میں الفاظ کو بدل کے کہوں باب المراد ابو الفضل عباس، یا میں اور الفاظ بدل کے کہوں باب الحوائج ابو الفضل عباس۔ میں اس سے پہلے کہ مولا عباس کے علم پہ گفتگو کروں، دیکھیں میں ساری فضیلتوں پہ نہیں، علم پہ گفتگو کروں گا مولا عباس کے، اور آپ کو اس سلسلہ بحث کا ایک نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو میرا موضوع آپ حضرات کے سامنے تھا علوم آل محمد، تو اسی کی ایک کڑی علم ابو الفضل عباس ہے۔
ایک کڑی علم ابو الفضل عباس ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں، ایک بہت ہی مجرب عمل ہے جو شاید میں نے آج صبح کی مجلس میں جو کچھ لوگ تشریف فرمان تھے تو میں نے وہاں پہ بیان کیا، میرے خیال سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ مولا عباس کس شخصیت کا نام ہے؟ مولا عباس کس پیکر کا نام ہے؟ مولا عباس کس وجود کا نام ہے؟ صرف 2-4 جملے مولا عباس کے حوالے سے۔ میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ سے میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی، جو باہر اسکرینز کے سامنے بیٹھے ہوں، جو گلیوں میں اور جو روڈوں پہ کھڑے، انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح سے داد دیں گے جس طرح سے ہمارے سامنے جو یہ مجمع بیٹھ کے داد دے گا۔ آپ بھی اسی طرح شرکت کریں جس طرح میرے سامنے والے لوگ میرے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ میری زندگی کے کچھ مجرب عمل، ان میں سے ایک جو صاحب تجربہ، جو میں نے بارہا اپنی زندگی میں تجربہ کیا، جب بھی آپ شدید مشکل میں پھنسے ہوں، شدید مشکل، پریشان ہوں، بے حال ہوں، آپ یہ عمل انجام دیں۔ یہ بہت ہی تجربے والا عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ عمل بیان کروں، میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کا نام سنا ہے؟ بہت بڑی شخصیت ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ قم المقدسہ کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے تو روضہ معصومہ کے پاس ایک بہت بڑا کتاب خانہ ہے آیت اللہ مرعشی نجفی کا، عالم تشیع کو سب سے بڑا کتاب خانہ، جس میں مرعشی نجفی صاحب نے جتنی بھی دنیا کی اہل تشیع کتب تھی تقریباً وہاں پہ جمع کی ہیں۔ بہت بڑا کتاب خانہ، بہت اپنے دور کے بہت بڑے مرجع جنہوں نے حرم معصومہ کو تعمیر کرا اور اسے وسیع کیا، آیت اللہ مرعشی نجفی یہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک عالم دین مسجد جمکران میں روز جاتا تھا، بہت شدید پریشان تھا، بہت بے حال تھا۔ اب یہ روز مسجد جمکران میں جا رہے ہیں، کس لیے؟ مولا سے متصل ہو رہے ہیں، یا امام زمان میری مشکلات حل فرمائیں، یا امام زمان میری آواز پہ لبیک کہیں، یا امام زمان میری مدد فرمائیں، یا امام زمان خدا کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ اب یہ روز جمکران جاتے تھے۔ جب خوب جانے لگے، یہ ہمارے مولا کے چاہنے والوں میں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات عاشق و معشوق کے درمیان کبھی کبھی اس طرح کی گفتگویں بھی ہوتی ہیں۔ جب خوب مولا کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد ایک دن مولا کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ مولا میں کب سے دعائیں کر رہا ہوں، آپ کے دروازے پہ آ رہا ہوں، آپ کی چوکھٹ پہ آ رہا ہوں، آپ کی چوکھٹ کے سوا ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ آپ کے دروازے کے سوا ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، یہ کون بیان کر رہا ہے؟ آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے اگر آپ نے میری دعا قبول نہیں کی، اگر آپ نے میری مدد نہیں فرمائی تو میں مولا عباس کی خدمت میں جاؤں گا اور مولا عباس سے مانگوں گا۔ میں جملے دے رہا ہوں کہ میں مولا عباس سے مانگوں گا۔ پھر ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ امام زمانہ کے ہوتے ہوئے تم مولا عباس کے پاس جا رہے ہو، کہ ایسا نہ ہو کوئی کہے۔ اب یہ کہے کہ گھر تشریف لائے اور آنے کے بعد انہوں نے رات میں خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرہ گھر میں داخل ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور مسکرانے کے بعد جملہ فرمایا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ عباس کی بارگاہ میں جا کے التماس کرو، کہ میں امام زمان تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جاؤ مولا عباس باب الحوائج سے مانگو، کہ جاؤ مانگو، میں مشورہ دیتا ہوں۔ بارہا مولا نے فرمایا اگر میرے ظہور کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں 2 شخصیتوں کا وسیلہ پیش کرو۔ پہلی شخصیت ہے زینب کبریٰ اور دوسری شخصیت ہے ابو الفضل عباس۔ کہ ان 2 شخصیتوں کا وسیلہ پیش کرو خدا کی بارگاہ میں۔ مجرب عمل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ مجرب عمل یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد یہ عملی الفاظ اپنی زبان پہ دہرائیں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کرنے والے مجھ سے پریشانیوں کو دور فرما، اے
اے حسین کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کرنے والے. میں انشاءاللہ مصائب سے پہلے اس نکتے کو ضرور بیان کروں گا کہ مولا عباس کا کتنا بڑا سہارا تھا امام حسین کے لیے, یا امام حسین کے لیے کتنا بڑا سہارا ابوالفضل عباس کی ذات تھی. میں بات کرنے جا رہا ہوں علم ابوالفضل عباس کے. میں شروع کرتا ہوں ان الفاظ سے. کیا خوبصورت الفاظ ہیں کہ تمہیں پتہ ہے مولا عباس کا علم کیسا ہے؟ ان العباس ابن علی زق العلم زقاً, کہ تم عباس کے علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ عباس کے پاس ایسا علم ہے, اور اتنا علم عباس کو دیا گیا. کس نے دیا؟ امیر المؤمنین مولائے کائنات نے اتنا علم اور ایسے علم دیا جس طرح کوئی پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے. زق العلم زقاً, کہ عباس کو علم پلایا گیا ہے, عباس کو علم دیا گیا ہے. کس نے دیا؟ ابوالفضل عباس کو علم دینے والی ذات کا نام ہے امیر المؤمنین. کہ جس طرح سے جناب زینب کسی مدرسے میں نہیں گئی, کسی استاد کے پاس نہیں گئی, ٹھیک اسی طرح ابوالفضل عباس علم کے حصول کے لیے کسی استاد کے پاس نہیں گئے, کسی استاد کے پاس نہیں گئے. ایک عالم دین, انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے, کربلا کے ایک عالم دین تھے, انہیں اپنے علم پہ بہت ہی زیادہ غرور و گھمنڈ و تکبر تھا. ایک دن علماء کی بزم میں بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد علم پہ گفتگو ہو رہی تھی, اور ہوتے ہوتے آخر میں انہوں نے جملہ کہا کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مولا عباس سب کچھ تھے, شجاع تھے, بہادر تھے, جری تھے, ہمتی تھے, وفادار تھے, باب الحوائج تھے, باب المراد تھے. لیکن اگر آپ کتابوں میں دیکھیں تو مولا عباس کے پاس اتنا علم نہیں تھا. معاذ اللہ معاذ اللہ, کہ اتنا علم نہیں تھا. کہ دلیل کیا؟ کہ دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کتابوں میں جائیں تو مولا عباس سے کوئی حدیثیں نہیں ملتی, کوئی روایتیں نہیں ملتی. تو لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ مولا عباس سے زیادہ میرے پاس علم ہے. غور کیجئے گا کہ مولا عباس سے زیادہ میرے پاس علم ہے. یہ صاحب بھاگ گئے, چلے گئے, گھر چلے گئے. اب یہ دوسرے دن جب علماء میں پوری یہ بات پھیلی, اور کہ ایک بے وقوف ہے جو یہ دعوے کر رہا ہے کہ میرے پاس مولا عباس سے زیادہ علم ہے. اب لوگوں نے, جو وہاں کے سینئر علماء تھے, انہوں نے کہا چلیں اس کے گھر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. اب جب اس کے گھر پہ پہنچے تو گھر کے جو افراد تھے وہ باہر نکلے. کہ کہاں گئے؟ کہ وہ کربلا گئے ہوئے ہیں. کہ کہاں؟ کہ مولا عباس کے روضے پہ. اب یہ سارے کے سارے مولا عباس کے روضے پہ پہنچے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ عالم دین اپنے آپ کو مولا عباس کی زری سے باندھے ہوئے ایک کنارے پڑے ہیں, کہ اپنے آپ کو زری سے باندھے ہوئے ایک کنارے پڑے. اب یہاں علماء بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد کہ کیا راز ہے, کیا حکمت ہے؟ کل تک تو تم چلا رہے تھے کہ میرے پاس عباس سے زیادہ علم ہے, اور آج کیا ہو گیا؟ کہاں گیا وہ تمہارا علمی بخار؟ اب کیا ہو گیا؟ عجب نہیں. انہوں نے قصہ بیان کرنا شروع کیا کہ جب میں رات کو یہاں سے گیا, اپنے گھر پہ پہنچا, بستر پہ لیٹا, میں نے دیکھا خداوند متعال نے مجھے ایک بزم میں بٹھا رکھا ہے. اس بزم میں سارے علماء تشریف فرما ہیں. اچانک ایک نور داخل ہوا, علماء اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہ عباس وارد ہو رہے ہیں, کہ عباس آ رہے ہیں. کہتے وہ نورانی شخصیت ابوالفضل عباس میرے پاس آئے, اور آنے کے بعد مجھ سے جملہ کہا کہ ذرا بتاؤ تم نے پڑھا کس کے پاس؟ کہ فلاں عالم کے پاس پڑھا. کہ تم شریعت کے مسائل کے لیے قواعد کے محتاج ہو, اصول کے محتاج ہو, لیکن ہمیں شریعت سمجھنے کے لیے اصولوں کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ ہم وحی الہی کو جانتے ہیں, کہ ہم وحی الہی کو جانتے ہیں. یا علی, کہ
کہ ہم وحی الہی کو جانتے ہیں. اچھا ابھی میرا مجمع اس طرح سے جس طرح سے میں چاہ رہا ہوں میرے ساتھ نہیں ہوا, انشاءاللہ اب ہوگا. اچھا میں بتاتا چلوں, یہ افراد جو آپ دیکھ رہے ہیں مولا عباس کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت آیت اللہ العظمہ صافی گلپیگانی صاحب سے یہ مجید بنی فاطمہ سے میں ایک واسطے کے ساتھ نقل کر رہا ہوں, ایک واسطے کے ذریعے مجید بنی فاطمہ سے, ایران کا بہت بڑا نوحہ خان, کہتے ہیں آیت اللہ صافی گلپیگانی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایسے مولا عباس کی شخصیت پہ ڈسکس ہو رہا تھا, مولا عباس کی شخصیت پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک صاحب آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ قبلہ وہ اگر آپ سلمان کے حوالے سے پڑھیں تو سلمان کی بڑی فضیلتیں, جناب سلمان کی بڑی فضیلتیں, یہاں تک کہ جناب سلمان کے بارے میں ملتا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. بس جملے پہنچا رہا ہوں آخر تک کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. قبلہ اب میں مشکوک ہو رہا ہوں کہ مولا عباس افضل ہیں یا جناب سلمان, کہ میں مشکوک ہوں, میں پریشان ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا مولا عباس افضل ہے یا جناب سلمان. اب آیت اللہ نے خیز بھری آنکھوں سے دیکھا کہ سنو کہ عباس اگر چاہے تو دعا کرے خدا 70,000 سلمان پیدا کر دے. ساتھ آ گیا کہ عباس کا مقابلہ کر رہے ہو, عباس اگر دعا کرے تو خدا 70,000 سلمان پیدا کر دے. مقابلہ کر رہے مولا عباس سے باب الحوائج, علمدار کربلا, نافذ البصیرہ, تم عباس سے مقابلہ کر رہے ہو. اچھا یہ دیکھیں, اب میں آپ کو ایک معرفت کی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں. 5 منٹ کا مقدمہ ہے اور اگر آپ اس 5 منٹ کے مقدمے کو سمجھ گئے تو یقین جانے میری مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. اگر 5 منٹ کے مقدمے کو سمجھ گئے, وہ قصہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, عالم دین کا سوال, وہ عالم دین کا اشکال کہ اما مولا عباس اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ جملہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا, اس جملے کا جواب میں اپنے انداز میں دوں گا, بس اس جملے کو یاد رکھیے گا. لیکن اس سے پہلے میں عباس کی معرفت کرواتا چلوں. ہمارے پاس زیارتیں 2 ٹائپ کی ہیں, ایک ہے زیارت معثورہ اور ایک ہے زیارت غیر معثورہ. زیارت معثورہ اس زیارت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ معصوم کی زبان سے صادر ہوں, اسے کہا جاتا ہے زیارت معصورہ. جیسے زیارت عاشورہ, یہ زیارت کون سی زیارت ہے؟ زیارت معصورہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے الفاظ چھٹے امام کی زبان سے صادر ہوئے. امیر المؤمنین کی زیارت کیا ہے؟ زیارت معصورہ. کیوں؟ کیونکہ یہ زیارت چھٹے امام سے نقل ہوئی. تو ایک ہوتا ہے زیارت معصورہ اور دوسری زیارت زیارت غیر معصورہ. معصورہ اس زیارت کو کہتے ہیں جس کے الفاظ معصوم سے ہوں, اور غیر معصورہ اس زیارت کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ غیر معصوم سے ہوں, معصوم سے صادر نہ ہوئے ہوں, یعنی 14 جو معصومین ہیں ان سے نہ صادر ہوئے ہوں. اب آئے میں ایک علمی نکتے کی طرف لے کے چلوں. ہمارے یہاں 14 معصومین کے سوا صرف 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت زیارت معثورہ ہے, یعنی جس کے الفاظ کسی امام سے صادر ہوئے. ان میں سے پہلی شخصیت کا نام ہے معصومی قم اور دوسری شخصیت کا نام ہے ابوالفضل العباس. اچھا یہ تو ثابت ہو گیا کہ مولا عباس کی زیارت کون سی زیارت ہے؟ معصورہ, یعنی معصوم کی زبان سے صادر شدہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا آگے آئیں.
اچھا اس زیارت میں، یہ زیارت چھٹے مولا سے نقل ہوئی ہے، چھٹے مولا کربلا تشریف لائے اور کربلا آنے کے بعد زیارت پڑھی. کیا زیارت کے جملے؟ سلام اللہ و ملائکتی، کہ آپ پر اللہ کا سلام ہو، ملائکہ کا سلام ہو، انبیاء کا سلام ہو، اوصیاء کا سلام ہو، رسولوں کا سلام ہو، اور نبیوں شہداء کا سلام ہو، صدیقین کا سلام ہو، صالحین کا سلام ہو. یہ سلام کس کے اوپر بھیجے جا رہے ہیں؟ مولا عباس پر. کون بھیج رہا ہے؟ معصوم. کلام کس کا ہے؟ معصوم کا کلام. اور معصوم کے کلام کے حوالے سے ماشاءاللہ سے آپ سب جانتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے، میں معرفت عباس بتا رہا ہوں. یقین جانے جو ان الفاظ کو سمجھ گیا وہ معرفت عباس کی طرف اس نے ایک قدم سمجھے بڑھا دیا، جس نے ان الفاظ کو سمجھ لیا. یہ سارا مقدمے کے بعد انشاءاللہ آپ کربلا کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اور یہ زیارت مولا عباس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس زیارت میں 3 لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. 2 لعنتوں کا تعلق ہم سے نہیں ہے، لیکن ایک لعنت کا تعلق ممکن ہے ہم سے ہو. 3 لعنتوں پہ غور کریں. پہلی لعنت، یہ چھٹے مولا فرما رہے ہیں زیارت ابو الفضل عباس میں، کہتے لعن اللہ من قتلک، کہ خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا. پہلی لعنت. اس لعنت کا تعلق ہم سے اور آپ سے نہیں ہے. دوسری لعنت، ولعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات، کہ خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ اور فرات کے پانی کے درمیان حائل ہوا. یہ 2 لعنتیں. تیسری لعنت بیان کرنے سے پہلے حدیث سناتا چلوں. آپ نے ماشاءاللہ سے حدیث سنی کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے حدیثیں سنی اور جو کچھ روایتیں سنی وہ امام کی معرفت کے حوالے سے سنی، کہ اگر کوئی امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. ان جملوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا اور پھر آتے ہیں زیارت کی طرف. لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو اس پر جو پانی اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنا. ولعن اللہ من جہل عن حقک، اور خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کو پہچان نہ سکے. کہ خدا کی لعنت ہو اس پر جو آپ کی معرفت سے غافل ہو، جس کے اندر آپ کی معرفت نہ ہو. وہ حدیث کیا تھی؟ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جو عباس کو پہچانے بغیر مر جائے خدا کی لعنت دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی. زیارت کے جملے ہیں، زیارت کے جملے ہیں. اچھا اب سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں، کیا ہمارے اندر عباس کی معرفت نہیں ہے؟ میں کہوں گا یقین جانے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کہا گیا ہو، لیکن یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن میں عباس کی معرفت نہیں ہے. ہر زمانے میں موجود ہیں. اچھا ایک آدمی کو تو آپ نے دیکھ لیا، پڑھے لکھے جاہل کو تو دیکھ لیا، جس کا دعویٰ کیا تھا کہ عباس کے پاس اتنا علم نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا، اس جملے کو یاد رکھیے گا. اس مقدمے کے بعد میں آپ کو معرفتوں کی عظیم منزلوں پہ لے کے جاؤں گا، بس میرا ساتھ دیجیے گا، پیچھے والے بھی میرا ساتھ دیں. کہتے مولا عباس کے پاس اتنا علم نہیں تھا. اچھا آئے میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں. ابو ہاشم جعفری کا نام سنا ہے؟ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں 9ویں امام کے دور میں 9ویں امام کی خدمت میں پہنچا، اور 9ویں امام کے پاس جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا 9ویں امام باتیں کر رہے ہیں. اب جو جس زبان میں امام سے سوال کر رہا ہے امام اس کو اسی کی زبان میں جواب دے رہے ہیں. اگر کوئی ہندی میں بات کر رہا ہے مثال کے طور پہ تو امام اسے
ہندی میں جواب دے رہے ہیں، اگر کوئی سندھی میں باتیں کر رہا ہے تو امام اسے سندھی میں جواب دے رہے ہیں، کوئی فارسی میں باتیں کر رہا ہے تو امام اسے فارسی میں جواب دے رہے ہیں، کوئی عربی میں باتیں کر رہا ہے تو امام اسے عربی میں جواب دے رہے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتے جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، میں مولا کی خدمت میں پہنچا۔ وہ سوال یاد رکھیے گا، میں مولا کی خدمت میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں نے مولا سے کہا مولا آپ ساری زبانوں پہ مسلط ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، عجب نہیں مولا نے مجھ سے کہا، کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں مولا میری طرف مخاطب ہوئے اور مجھ سے کہا اے ابو ہاشم جعفری ذرا زمین کی طرف جھکو۔ میں جھکا کہ کنکری اٹھاؤ، میں نے کنکری اٹھائی، مولا نے کہا کنکری مجھے دو، میں نے کنکری مولا کے ہاتھوں میں دی، مولا نے اپنی زبان پہ کنکری رکھی اور ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ وہ کنکری مجھے واپس کی۔ اب جیسے ہی میں نے اس کنکری کو اپنی زبان پہ رکھا میں فی الفور 70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا۔ بھئی آپ کی معرفتوں کو سلام، میں جملہ دے رہا ہوں ساتھ رہیے گا کہ جیسے ہی وہ کنکری مجھ تک پہنچی میں فی الفور 70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا۔ اب جملہ میرے حوالے اور آپ کے حوالے، میں کہوں گا اے جاہل، وہ ابو ہاشم جعفری جب نوے امام کے پاس جائے اور نوے امام اپنا لعاب کنکری کے ذریعے دے تو وہ 70 زبانوں پہ مسلط۔ اب اس کے علم کے بارے میں کیا کہو گے جس نے علی کی زبان چوسی ہو؟ مل کے نعرہ لگائے عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، عباس ہے، پھر سے دوہرا رہا ہوں، ایک غیر معصوم نوے امام کے پاس جائے اور نوے امام اپنا لعاب کنکری کے ذریعے دیں تو وہ فی الفور 70 زبانوں پہ مسلط۔ اما اس کے بارے میں کیا کہو گے جسے علی نے اپنی زبان چسائی ہو، جسے حسین نے اپنی زبان چسائی ہو؟ اس کے علم کا اندازہ کیا لگاؤ گے؟ اس کے علم کا اندازہ کیا ہوگا؟ ابو الفضل عباس کو خدا نے عجیب و غریب منزلوں سے نوازا۔ وہ جملہ یاد ہے نا کہ خدا کی لعنت ہو اس پر جو عباس کی معرفت سے غافل ہو۔ عباس کی معرفت عجیب و غریب ہے۔ عباس کی معرفت پتہ ہے، عباس کی معرفت کے لیے ایک جملہ کافی۔ امیر المؤمنین نے جناب سیدہ سے فرمایا سیدہ روز محشر اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ کیا ہے اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے؟ جناب سیدہ کے الفاظ کہ کفانا لمثل ذاک اليوم یدان مقطوعان من ابن العباس، کہتے روز محشر اپنے تمام شیعوں کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہیں۔ میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہیں۔ یہ عباس کی معرفت ہے، عباس سے ہم غافل ہیں۔ عباس کون؟ عباس حسین کا سہارا، حسین کا سہارا۔
میں نے کہا تھا نا حسین کا سب سے بڑا سہارا کربلا میں ابوالفضل عباس ہے. اور آپ ابوالفضل عباس کی پتہ ہے یہ ساری فضیلتوں کے راز کیا ہے؟ مولا عباس کی ساری فضیلتوں کا راز صرف ایک ہے. وہ راز یہ ہے کہ ابوالفضل عباس نے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے سامنے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا. کوئی چوچرا نہیں، کوئی سوال نہیں. آپ مدینے سے لے کے کربلا تک تمام اصحاب کربلا کے سوالات و جوابات دیکھیں گے. مثال کے طور پہ جون آ رہے، مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سوال. محمد حنفی آ رہے، مولا کیوں جا رہے ہیں؟ سوال. عبداللہ آ رہے ہیں کہ مولانا نہ جائیے، مولا نہ جائیے، وہ غدار ہیں. مشورہ. سب نے سوال و مشورے کیے، لیکن مجھے کوئی ایک ایسی جگہ بتا دو جہاں عباس نے کوئی سوال کیا ہو. یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تسلیم کرنا، سرنڈر کرنا. جو مولا کے بس وہی، نہ چوں نہ چرا. ایک بڑا اچھا جملہ میں آپ حضرات تک نقل کرتا چلوں. کہتے ہیں لشکر کا علمبردار ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے. امام حسین کے لشکر کا علمبردار کون ہے؟ ابوالفضل عباس. کہتے ہیں لشکر کے علمبردار ہونے کے لیے دو شرطوں کا ضروری ہے، دو شرطوں کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلا یہ ہے کہ جتنے لشکر کا کمانڈ سنبھال رہے ہیں اس لشکر میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو. بس جملے دے رہا ہوں اہل معرفت کے لیے. کہتے ہیں اس لشکر میں سب سے زیادہ وہ کمانڈر پڑھا لکھا ہو ایک، اور دوسرا اس لشکر میں سب سے زیادہ طاقتور ہو. اللہ اکبر. جری ہو، بہادر ہو، شجاع ہو. اب اگر مولا حسین نے اپنے لشکر کا علمبردار عباس کو بنایا تو یقیناً عباس میں یہ دونوں صفات موجود تھیں. بھائی جملے دے رہا ہوں کہ یہ دونوں صفات موجود تھیں. ظاہر سی بات ہے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا اگر عباس کی طاقت دیکھنی ہو تو جنگ صفین میں آ جاؤ، 9 لاکھ کے مجمع کو اپنی آنکھوں پہ سنبھالے رہے. اور علم دیکھنا ہو تو کربلا میں آ جاؤ، کربلا میں عباس مزاج حسینیت کو سمجھتے رہے، حسینی مزاج کو سمجھتے رہے. کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. مولا جو فرمان ہے بس اسی پہ عمل، اپنی طرف سے کوئی مشورہ نہیں، کوئی سوال نہیں. اپنے آپ کو تسلیم محض امام وقت کے سامنے. مجھ سے گزارش کی گئی ہے، ابو دھابی کے بھی مؤمنین نے مجھے میسیجز ڈالے، اور خود سرزمین بنگلور سے تعلق رکھنے والے عباس شیرازی صاحب خاص طور سے مجھ سے گزارش کی کہ وہ خطبہ جو آپ نے ابو دھابی میں پڑھا تھا، وہ خطبہ ابوالفضل عباس، وہ خطبہ سرزمین بنگلور پہ ضرور پڑھا جائے. تو میں اس خطبے کو پڑھنے جا رہا ہوں، اور آپ سب اپنے آپ کو آمادہ کر لیں اور اپنی آمادگی کو ظاہر کرتے ہوئے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والا. جری کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں، شجاع کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں، بہادر کا خطبہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں اپنے جسم کی ساری طاقت اس خطبے میں لگاؤں گا. لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میری طاقت کے ساتھ اپنی طاقت لگائے رہیے گا. حلیم مولا، حلیم مولا، حلیم مولا، حلیم مولا. دیکھیں بچے بھی اپنی طاقت کا ثبوت دے رہے ہیں، اپنی حاضری کا ثبوت دے رہے ہیں. اب تو میں مجبور ہوں کہ میں وہ خطبہ پورے جوش و خروش کے ساتھ بیان کروں. کہتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس لوگ اپنے کپڑوں میں تلواریں چھپا کے پہنچ گئے. امام حسین کو خبر ملی کہ یہ لوگ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک جملہ یاد ہے نا، عباس کون؟ حسین کا سہارا. اور جب تک عباس زندہ رہے کسی میں مجال نہ ہوئی جو حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. سنا ہے نا آپ نے وہ مدینے کی حاضری سنی ہے جب دربار میں امام حسین گئے، اور جیسے امام حسین کی آواز بلند ہوئی مولا عباس نے دروازے پہ لات ماری اور کہ خبردار
میرے ہوتے ہوئے کسی میں مجال نہیں جو میرے مولا سے اونچی آواز میں بات کرے۔ اب سوچیں جب مولا عباس کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ تلواریں چھپا کے آئے ہیں تاکہ مولا کو قتل کریں، اب جب مولا عباس کو یہ خبر ملی، کتابوں کے جملے ہیں، روایتوں کے جملے ہیں کہ مولا عباس جوش و خروش کے ساتھ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ دیکھیں مولا عباس کا پہلا جملہ کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو نا، جس کا طواف کر رہے ہو، وہ میرے بابا کا گھر ہے، کہ تم جس کا طواف کر رہے ہو وہ میرے بابا کا گھر ہے، خبردار۔ اب مولا عباس نے جب دیکھا کہ لوگوں کی نیتیں غلط ہیں، لوگ حسین کو قتل کے ارادے سے آئے ہیں، بس اتنا دیکھنا تھا، مولا عباس نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچایا اور تمام مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے جملہ فرمایا کہ سنو ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون البیت لامام البررہ من هو احق به من سائر البریہ ومن هو ادنا بہ۔ سب سے پہلا جملہ اے کفار و فجار، بھائی حج کرنے کون جائے گا؟ مسلمان جائے گا نا، لیکن مولا نے کفار و فجار استعمال کر کے بتا دیا کہ جس کے دل میں علی و حسین کی ولایت نہ ہو کافر ہوتا ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ مولا کا پہلا جملہ ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کفار و فجار، تم خانہ کعبہ کی زیارت سے اسے روک رہے ہو جو تم سب سے زیادہ کعبے کے بارے میں جانتا ہے، تم اسے کعبے سے روک رہے ہو۔ پھر مولا نے جملہ فرمایا کہ سنو ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، کہ سنو اگر حکمت الہی نہ ہوتی، اگر مشیت الہی نہ ہوتی تو جس خانہ کعبہ کے تم چکر لگا رہے ہو یہ کعبہ اپنی جگہ سے بلند ہوتا اور میرے مولا کے پاس آتا، کہ یہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے بلند ہوتا اور میرے مولا کے پاس آتا۔ اور پھر جملہ کہا کہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، کہ لوگ اس پتھر کو چوم رہے اور انہیں نہیں پتا یہ پتھر میرے مولا کے قدموں کو چومتا ہے۔ یہ پتھر بھائی عباس کا خطبہ ہے، عباس کا خطبہ۔ اچھا نعرے ماشاءاللہ سے ادھر سے لگ رہے ہیں، ادھر سے لگ رہے ہیں، بڑے مجمع میں پتہ نہیں چل رہا، ساتھ لگائے۔ خدا ان ہاتھوں کا کسی کا محتاج نہ کرے جو ہاتھ مولا کے لیے بلند ہوتے ہیں، کہ لوگ اس پتھر کو چوم رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا یہ پتھر میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، لوگ ان پتھروں کو چوم رہے ہیں۔ پھر کہ سنو وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مَشِيَّةُ مَوْلَائِ مجبولة من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران، کہ اگر میرے مولا کی مشیت نہ ہوتی، خدا کی مشیت کے ساتھ، تو میں تم سب پہ باز شکاری کی طرح ٹوٹ پاتا۔
کہ باز شکاری کی طرح تم سب پہ ٹوٹ پڑتا، اور یہ جو تم تلواریں دکھا رہے ہو، اور یہ جو تم نیزے دکھا رہے ہو، یہ جو تم چلا رہے ہو اور دعوے کر رہے ہو کہ ہم حسین کو مار دیں گے، ہم موت سے ڈرا دیں گے، تم ہمیں موت سے ڈرانا چاہ رہے ہو، ہمیں موت کی دھمکیاں دینا چاہ رہے ہو، ہمارے بچوں کو موت کی دھمکیاں دے رہے ہو۔ اے کفار و فجار سنو، اتخون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان بالرجولیہ، تم اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو جن کے بچوں نے موت کو بچپنے میں کھلونا بنایا ہو۔ ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو جن کے بچوں نے موت کو بچپنے میں کھلونا بنایا ہو۔ جملہ کہ سنو کہ اتخون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان بالرجولیہ، ذرا غور کرو اور سوچو، جن بچوں نے بچپنے میں موت کو اپنا کھلونا بنایا ہو تو ذرا سوچو اور سمجھو بھری جوانی میں عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے بچپنے میں موت کو ہرایا ہو جوانی میں کیا عالم ہوگا۔ پھر حضرت نے فرمایا سنو، غور کرو، ہیہات ہیہات انظروا ثم انظروا، غور کرو، سوچو، فکر کرو، تدبر کرو، ممن شارب الخمر وممن هو صاحب الحوض والکوثر، تم کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس کے پاس جانا چاہتے ہو جو شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، یا اس کے پاس آنا چاہتے ہو جو حوض کوثر کا مالک ہے، جس کے گھر میں آیت تطہیر اتری؟ کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ شرابی کے پاس جانا چاہتے ہو یا اس کے ہاتھوں کا بوسہ لوگے کہ جس کے ہاتھوں میں حوض کوثر کی لجام ہوگی، جو حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے سیراب کرے گا؟ کس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ پھر مولانا نے فرمایا اچھا ایک پرانی بات یاد دلائی، اور پرانی باتیں جب ان لوگوں کو یاد دلائی جاتی تھی تو انہیں مرچیں بہت لگا کرتے تھے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، جب پرانی باتیں یاد دلائی جاتی تھی اور انہیں اگر پرانی باتیں یاد آ جاتی تھی تو یہ کھول جاتے تھے، یقین جانے کھول جاتے تھے۔ یزید سے کسی نے آ کے کہہ دیا، بدر کا قصہ بیان کر دیا، تو اس نے ممبر پہ اپنا آپا کھو دیا، بدر کا قصہ یاد آ گیا۔ اور بھائی بدر میں انہی کے اجداد تھے جو مولا کے ہاتھوں سے مرے تھے، یقین جانے انہی کے اجداد تھے جو مرے تھے مولا کے ہاتھوں سے۔ اب مولا نے ایک پرانی بات یاد دلائی کہ سنو، تم لوگ آج میرے مولا میرے آقا حسین کے قتل کا ارادہ کرتے ہو، یاد رکھو تم لوگ اسی فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو جس فتنے میں قریش مبتلا ہوئے تھے۔ قریش نے رسول کو مارنے کا ارادہ کیا اور مختلف منصوبے بنائے، لیکن رسول کو مار نہیں پائے۔ کیوں رسول کو مار نہیں پائے؟ کیونکہ علی زندہ تھے۔ بھائی جملے کو پیچھے والے میرا ساتھ دینا کہ رسول کو مار نہ سکے کیونکہ علی زندہ تھے۔ اب تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم حسین کو مارو جبکہ عباس زندہ ہو؟ میں حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں، جہاں نے چھین لی یہ دولت و زمینداری، جہاں نے چھین لی یہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری۔ سجدہ ہے تیرے نام کا مولا میرے گھر میں، سجدہ ہے تیرے نام کا مولا میرے گھر میں، آ سکتا نہیں اب تو اندھیرا میرے گھر میں، غربت میں بھی بچے میرے فاخا نہیں کرتے، غربت میں بھی بچے میرے فاخا نہیں کرتے، عاشور کے دن ہوتا ہے فاخا میرے گھر میں۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ کہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ جب تک میرا بابا علی زندہ تھا کسی میں مجال نہ تھی جو رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔
اب جنہوں نے رسول کو مارنے کا ارادہ کیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کی آنکھیں پھوٹی، کہ بھائی رسول کے مارنے کا ارادہ تم نے کر کیسے لیا؟ کہ میرا بابا علی زندہ تھا۔ اب تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم حسین تک پہنچ جاؤ جب تک حسین کا غلام عباس زندہ ہو؟ جب تک عباس زندہ ہو کہ ہاں بس ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے حسین تک پہنچنے کا، خدا کی قسم اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ کیا اور راستہ میں بتاتا ہوں، تعالوا اخبرکم بالسبیلہ، آؤ میں تمہیں حسین تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہوں۔ وہ راستہ کیا ہے؟ بادروا فی قتلی واضربوا عنقہ، کہ آؤ میرے قتل میں جلدی کرو، میری گردن میرے تن سے جدا کر دو، کیونکہ خدا کی قسم جب تک میری گردن میرے تن پہ موجود رہے گی کسی میں مجال نہ ہوگی جو میرے آقا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ کسی میں مجال نہیں جو میرے آقا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ یہ عظمت ہے ابوالفضل عباس کی۔ میں نے کہا تھا نا عباس کون؟ حسین کا سہارا۔ مولا عباس کے بہت سے القاب ہیں، ایک ان القابوں میں سے ایک لقب پتہ ہے کیا ہے مولا عباس کا؟ نافذ البصیرہ، بہترین بصیرت رکھنے والے، بہترین بصیرت رکھنے والے۔ مولا عباس کے القاب میں سے نافذ البصیرہ، اور مولا نے فرمایا چوتھے امام کی گواہی ہے کہ آپ نافذ البصیرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ امام حسین کے سہارے کی کچھ کڑیاں بیان کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اچھا مل جل کے میرے ساتھ مل جل کے آج اس آواز استغاثہ پہ لبیک لگائیں گے جس کے لیے یہ ہزاروں کی تعداد یہاں جمع ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے خلوص دل سے پوری آواز کے ساتھ اس آواز استغاثہ پہ لبیک کہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، نعرہ حیدری۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، مولا آپ سب پہ مولا عباس کی خاص نظر کرم فرمائے۔ عباس کے فضائل سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے تھے، عباس کے فضائل سننے کے لیے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا مولا عباس کے حوالے سے کہ مولا عباس کی ایک سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ کہ مولا عباس امام حسین کا بہت بڑا سہارا تھے۔ بھائی جس طرح سے آپ نے فضائل میں میرا ساتھ دیا، ممکن ہے مصائب میں آواز میرا ساتھ نہ دے لیکن آپ کی آوازیں ضرور میرا ساتھ دیں گی۔ عباس کون؟ حسین کا سہارا۔ اچھا تنہا واحد ایک ایسا شہید ہے جب وہ دنیا سے گیا امام حسین نے ایک جملہ کہا، دیکھیں عباس پہ کتنا بھروسہ تھا۔ سیدانیوں کی آس تو تھی ہی عباس، بچوں کی بھی آس کا نام ہے عباس، اور سب سے بڑی بات بتاؤں، حسین کی جو 4 برس کی بچی حسین کے ساتھ تھی اس کی بھی آس عباس ہی تھے، اس کی بھی آس عباس ہی تھے۔ جب امام حسین نے ابوالفضل عباس کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا تو ایک جملہ فرمایا، علی الدنیا بعدک العفا، اے عباس تمہارے بعد اس دنیا پہ وائے ہو، تمہارے بعد کچھ نہ بچا، سب اجڑ گیا، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ اچھا ایک جملہ آپ نے ہمیشہ سنا، میں اس جملے سے عباس کی مصیبتوں کی شروعات کر رہا ہوں۔ جملہ آپ نے سنا ہے نا کہ جب مولا عباس کے لاشے پہ پہنچے تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا الآن انکسر ظہری، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس
تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اچھا یہ عربی کا محاورہ ہے, عربی کا محاورہ ہے کہ جب انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے تب انسان کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں عباس تمہارے جانے سے ہماری آس ٹوٹ گئی, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. میں نے کہا تھا نا عباس کس کا نام ہے؟ سیدانیوں کی آس کا نام ہے عباس. جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا نا تو زینب نے ایک ایک بیوی کو ضمانت دی تھی کہ فروہ تم گھبرانا نہیں, میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں. لیلا تم گھبرانا نہیں, میں تمہارے پردے کی حفاظت کروں گی. ایک ایک بیوی سے جناب زینب نے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہارے پردے کی حفاظت کروں گی. میں ضمانت لیتی ہوں کہ کیوں کہ تمہیں نہیں پتا میرا بھیا عباس ہمارے ساتھ جا رہا ہے. ارے کس کی مجال جو عباس کے ہوتے ہوئے زینب کے پردے کی طرف نظر ڈالے. کس کی مجال؟ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا اور کہوں گا بی بی زینب روز عاشور ہوگا, عباس گھوڑے سے گریں گے, شام غریبہ کا منظر ہوگا, شمر لہراتا ہوا خنجر لے کے آئے گا, سروں پہ مارے گا, نیزوں سے چادریں چھینے گا. نہ عباس ہوں گے نہ اکبر ہوں گے. اجرکم علی الزہراء, اپنی آوازوں کو بلند کرے. ارے جوانوں اپنی جوانی کو اکبر پہ قربان کرے. ہماری جوانی عباس پہ قربان ہو کہ شمر کا خنجر ہوگا, نہ عباس و اکبر ہوں گے نہ حسین ہوں گے. آزادارو جب روز عاشورہ مولا عباس اجازت کے لیے آئے, یا میں مقتل کے جملے بیان کر رہا ہوں, میں پوری روایتیں نہیں بیان کروں گا, کہ مولا عباس امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ آقا حسین یہ جو خیموں سے العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس, کیا آقا مجھ سے یہ آوازیں برداشت نہیں ہوتی؟ آقا مجھے اجازت دے میں ان ننھے ننھے بچوں کے لیے پانی لا سکوں. آقا مجھے اجازت دے یہ 4 سالہ بھتیجی کے لیے پانی لا سکوں. عباس نہر فرات پہ گئے, ایک ہاتھ میں مشک ہے اور ایک ہاتھ میں علم ہے. نہر فرات پہ پہنچے, نہر فرات پہ قبضہ کیا. اب جیسے ہی قبضہ کرنا تھا پانی بھرا. پانی بھرنے کے بعد جب عباس واپس ہوئے, عباس کی صرف ایک خواہش ہے کہ یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے, یہ پانی بچوں تک پہنچ جائے. ایک ہاتھ میں مشک ہے اور ایک ہاتھ میں علم ہے. کسی لعی نے عباس کے بازو کا نشانہ لگایا, عباس کا بازو قلم ہوا, مشک کو دانتوں سے دبایا, عباس کا علم زمین پہ گرا. حسین پہنچے, عباس کے لاشے پہ ایک جملہ بیان کرتا چلوں. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تھا نا, جب بشیر نے کہا حسین کو مار دیا گیا, حسین کو قتل کر دیا گیا, اب ایک ضعیف بی بی کہ جس کا نام ام البنین بتایا جاتا ہے, ام البنین عباس کی ماں, ابھی ٹھہرے ٹھہرے ابھی علم نکلے گا, ابھی رکے رکے میرا ساتھ دے. کہتے عباس جب یہ ام البنین پہنچی نا, ام البنین نے ایک جملہ کہا, ابھی روکے بیٹھے بیٹھے. ام البنین نے جملہ کہا کہ بشیر ذرا یہ بتا, تو بتا رہا ہے نا میرے بیٹے عباس کے ہاتھ نہیں تھے, ذرا اتنا بتا جب میرا بیٹا عباس گھوڑے سے گرا منہ کے زمین پہ آیا یا سینے کے بال؟ روکے کہ منہ کے بل زمین پہ آیا یا سینے کے بل. اب جب حسین پہنچے, عجب نہیں, مولا نے فرمایا ارے آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے, میں مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے تیر کو نکالا, اب وصیتیں کرنا شروع کی. وصیت سنیں گے, وصیت کی, آقا میری گزارش ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا. ارے میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. ارے سکینہ جب دیکھے گی عباس نہ آیا, عباس
پاس نہ آیا، روکے انہیں، روکے سنبھالے، بس جملہ سنے، روایت کا جملہ سنے. کہتے امام حسین نے علم کو ہاتھوں میں لیا اور خیمے کے جانب بڑھنے لگے. علم کو لیا، خیمے کے جانب بڑھے. اب وہ بچے جو ہاتھوں میں کوزے لیے تھے، ارے آواز دی، ارے بچوں کوزوں کو پھینکو، ارے عباس مارا گیا، ارے علم حسین لے کے آ رہے ہیں. علم آیا، بچوں کی آس ٹوٹی، وہ عباسا، وہ عباسا. Yeah, wait.